جب ہم تاریخ کی بات کرتے نا تو ذہن میں اکثر بڑی بڑی سلطنتوں کے عروج اور زوال کی کہانیاں آتی ہیں، لیکن کبھی کبھی تاریخ ایک چھوٹی سی، بالکل چھوٹی سی چنگاری سے شروع ہوتی ہے، ایک ایسی چنگاری جو پھر نسلوں تک بجھنے کا نام نہیں لیتی۔ آج ہم ایک ایسی جنگ کی کہانی میں گہرائی میں اتریں گے۔ یہ 30 سالہ جنگ تھی جو شروع تو ہوئی ایک گھوڑ دوڑ اور چند بکریوں کی وجہ سے، لیکن اس نے دو بھائی قبیلوں رند اور لاشار کو ایک دوسرے کا جانی دشمن بنا دیا۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ بظاہر معمولی سا جھگڑا انتقام کی ایک نہ بجھنے والی آگ کیسے بن گیا۔ یہ الفاظ تھے میر غہرام خان لاشاری کے۔ کوئی معافی نہیں، کوئی معاوضہ نہیں، بس خون کے بدلے خون۔ یہ صرف کوئی دھمکی نہیں تھی، یہ ایک اعلان تھا جس نے بلوچ تاریخ کا پورا رخ ہی بدل کر رکھ دیا۔ اس ایک جملے سے ہی اندازہ ہو جاتا ہے کہ معاملہ کتنا ذاتی اور سنگین ہو چکا تھا۔ تو آخر وہ کون سا واقعہ تھا جس نے حالات کو یہاں تک پہنچا دیا؟ وہ کون سی چنگاری تھی جس نے 30 سال کی تباہی کو ہوا دی؟ یہ سب ایک دن کی بات ہے، ایک ایسا دن جو بظاہر تو خوشی کا تھا لیکن ایک لمبے المیے کا آغاز بن گیا۔ تو ہوا یہ کہ حالات بہت تیزی سے بگڑ گئے۔ سوچیں ذرا، ایک طرف گھوڑ دوڑ میں جیت کا جشن منایا جا رہا تھا اور دوسری طرف غصے میں بھرے لاشاری جنگجوؤں نے گوہر جٹنی، جو کہ میر چاکر کی رشتہ دار تھیں، کی 100 بکریاں ذبح کر دیں۔ اب یہ صرف بکریوں کی بات نہیں تھی، یہ سیدھا رند قبیلے کی عزت پر حملہ تھا۔ میر چاکر نے پھر بھی کوشش کی کہ معاملہ سلجھ جائے اور ہرجانے کے طور پر 100 عربی گھوڑے بھی بھیج دیے، لیکن میر گیرام لاشاری کے لیے یہ توہین ناقابل معافی تھی۔ انہوں نے وہ گھوڑے ٹھکرا دیے اور بدلے میں کیا مانگا؟ میر چاکر کا سر۔ بس اسی لمحے یہ طے ہو گیا تھا کہ اب جنگ ہو کے رہے گی۔ اور یہی تو اصل سوال ہے۔ ظاہر ہے کہ معاملہ صرف بکریوں کا تو نہیں ہو سکتا۔ یہ واقعہ تو صرف ایک بہانہ تھا، ایک ٹریگر پوائنٹ۔ اس تباہ کن جنگ کی جڑیں دراصل کہیں زیادہ گہری تھیں، جو کئی دہائیوں سے پنپنے والی دشمنی، ناانصافی اور حسد میں پیوست تھیں۔ اس پورے واقعے کو ٹھیک سے سمجھنے کے لیے ہمیں تھوڑا وقت میں پیچھے جانا ہوگا، اس دور میں جب رند اور لاشار قبیلے بھائیوں کی طرح ساتھ رہتے تھے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ ان کے بیچ دشمنی کے بیج آخر بوئے کیسے گئے۔ تو کہانی شروع ہوتی ہے 12ویں صدی میں، جب میر جلال خان اپنے بیٹوں کے ساتھ شام سے ہجرت کر کے کچھی کے زرخیز میدانوں میں آباد ہوئے۔ صدیوں تک ان کے قبائل، خاص طور پر رند اور لاشار، ایک دوسرے کے شانہ بشانہ رہے، یہاں تک کہ انہوں نے مل کر مقامی گندھاوا قبیلے کو شکست دی اور علاقے پر اپنا تسلط قائم کیا۔ لیکن پھر 1480 کی دہائی آتے آتے اس دوستی میں دراڑیں پڑنا شروع ہو گئیں۔ پانی، زمین اور گھوڑوں جیسے وسائل پر چھوٹے چھوٹے جھگڑے ہونے لگے۔ مسئلے کی جڑ دراصل زمین کی تقسیم میں چھپی تھی۔ آپ دیکھیں، رند قبیلے کو ملا مغرب کا سب سے بہترین حصہ، یعنی زرخیز میدان، گہرے کنویں، سرسبز چراگاہیں، سب کچھ۔ اور لاشاریوں کے حصے میں کیا آیا؟ مشرق کا بنجر پتھریلا علاقہ، جہاں پانی کی بھی شدید قلت تھی۔ یہی وہ ناانصافی تھی، وہ بنیادی وجہ جس نے لاشاریوں کے دلوں میں ایک محرومی اور حسد کا بیج بو دیا تھا۔ تو جو بکریوں والا واقعہ ہوا وہ دراصل اسی پرانی شکایت کا ایک دھماکہ خیز اظہار تھا۔ چنگاری تو پہلے سے موجود تھی، بس اس واقعے نے آگ لگا دی۔ اور بس اس انکار کے ساتھ ہی وہ چھوٹی سی چنگاری ایک ایسی آگ میں بدل گئی جسے 30 سال تک کوئی بجھا نہ سکا۔ یہ جنگ چھوٹی موٹی جھڑپوں سے شروع ہوئی اور پھر بڑے پیمانے کی لڑائیوں میں بدلتی چلی گئی، اور پھر جب غیر ملکی طاقتوں نے اس میں دخل دیا تو یہ اور بھی زیادہ تباہ کن ہو گئی۔ جنگ کی جو پہلی بڑی لڑائی ہوئی وہ نالی کے میدان میں لڑی گئی۔ میر چاکر انتقام کی آگ میں جلتے ہوئے 10,000 کا لشکر لے کر نکلے، لیکن لاشاری پوری طرح تیار تھے۔ انہیں سندھ سے 5,000 فوجیوں کی مدد بھی حاصل تھی۔ یہ جنگ رند قبیلے کے لیے ایک بھیانک شکست ثابت ہوئی۔ 700 جنگجو مارے گئے، جن میں میر چاکر کے اپنے بھائی میر ہان بھی شامل تھے۔ اس شکست نے میر چاکر کو اندر سے توڑ دیا اور وہ 7 سال کے لیے ہیرات چلے گئے تاکہ نئی طاقت اور حکمت عملی کے ساتھ واپس آ سکیں۔ ہیرات میں رہتے ہوئے میر چاکر نے تیموری سلطان کے ساتھ ایک اتحاد قائم کیا۔ وہ صرف فوجی مدد لے کر واپس نہیں آئے، بلکہ اپنے ساتھ اس دور کی جدید ترین ٹیکنالوجی بھی لائے، توپیں اور میچ لاک بندوقیں۔ دوسری طرف لاشاری اب بھی روایتی ہتھیاروں پر ہی انحصار کر رہے تھے، جیسے تلواریں، نیزے اور کمانیں۔ اس تکنیکی برتری نے جنگ کا پورا نقشہ ہی بدل کر رکھ دیا۔ میر چاکر کے واباری کے بعد جنگ ایک نئے اور کہیں زیادہ خونی مرحلے میں داخل ہو گئی۔ یہ ایک دہائی سے بھی زیادہ جاری رہنے والی ایک بے رحم جنگ تھی۔ گجن کی لڑائی میں رند کی توپوں نے 1,000 لاشاریوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔
इसके बाद घोड़ी और दाबानी में लाशारियों के किले तबाह कर दिए गए। हर एक लड़ाई लाशारियों की ताकत को कम कर रही थी और आहिस्ता आहिस्ता रिंद कबीले को एक फैसलाकुन बरतरी हासिल होती जा रही थी। इस सारी खूनरेजी के दौरान कुछ आवाज़ें ऐसी भी थीं जो अमन की दुहाई दे रही थीं। बलोच शायर मुल्ला कमालान होत ने अपनी शायरी के ज़रिए दोनों कबीलों को खबरदार किया कि भाई इस जंग का अंजाम सिर्फ तबाही है, यतीम बच्चे हैं और रोती हुई बेवाएं हैं। लेकिन इंतकाम की आग में जलते सरदारों पर उन बातों का कोई असर नहीं हुआ। तो 30 साल बाद जब ये जंग बाखिर ख़त्म हुई तो पीछे क्या बचा? सिर्फ तबाही और बर्बादी। अब ज़रा इंतकाम की इस भारी कीमत पर नज़र डालते हैं जो पूरे बलोच कौम को अदा करनी पड़ी। 30,000 जानें, ये थी इस जंग की इंसानी कीमत। उस दौर के हिसाब से ये एक नाकाबिल तसव्वुर तादाद है। पूरे के पूरे ख़ानदान मिट गए और कच्ची की सरजमीन पर जैसे मौत का राज था। और इंसानी जानों के ज़िया के साथ साथ ज़मीन भी बंजर हो गई। जो कच्छी के मैदान कभी अपनी जरखेज़ी के लिए मशहूर थे, वहाँ जंग के बाद 5 साल तक कहत पड़ा रहा, जिसने बच जाने वालों की ज़िंदगी को और भी मुश्किल बना दिया। सियासी तौर पर तो ये जंग बलोचों के लिए एक मुकम्मल तबाही थी। इनका इत्तेहाद, इनकी ताकत, सब कुछ पारा पारा हो गया और इस अंदरूनी कमजोरी का फ़ायदा उठाते हुए अरगून, मुग़ल और सफ़ी जैसी बैरूनी ताकतों ने इनके इलाकों पर कब्जा जमा लिया। आखिर में मीर गहराम शिकस्त खाकर सिंध चले गए, जबकि मीर चाकर अपने कबीले के साथ पंजाब में आबाद हो गए और यूं बलोच कौम अपनी ही सरजमीन पर बिखर कर रह गई। लेकिन कहते ना कि हर तबाही अपने पीछे कुछ न कुछ छोड़ जाती है। हैरत की बात यह है कि इस खौफनाक जंग ने बलोच कौम पर एक बहुत ही गैर मुतवक्के असर भी डाला। ये तारीख का एक बहुत ही अजीब तज़ाद है कि जिस जंग ने बलोचों को जुग़राफ़ियाई तौर पर तकसीम किया, इसी जंग के मुश्तरका दुख और सदमे ने उन्हें सकाफ़ती तौर पर मुत्तहिद कर दिया। इस तबाही से एक नई बलोच शनाख्त ने जन्म लिया और मीर चाकर रिंद अपनी तमाम तर जंगी हिकमत अमलियों के बावजूद बलोच कौम के एक अजीम कौमी हीरो के तौर पर उभरे। इस जंग की विरासत आज भी जिंदा है। बलोची रज़मिया शायरी में, जिसे तंबुराग कहते हैं, इस जंग की दास्तानें आज तक गाई जाती हैं। ये नज़में सिर्फ एक तारीख़ी वाक़या ही बयान नहीं करती, बल्कि ये बलोच सक़ाफ़त और उनकी शिनाख्त का एक लाज़मी हिस्सा बन चुकी हैं। तो आखिर में एक सवाल जो हमें सोचने पर मजबूर करता है वो ये है कि लाशारियों ने जो जंग शुरू की वो अपनी महरूमियों का बदला लेने के लिए थी, इंसाफ के लिए थी। लेकिन आखिर वो कौन सा मोड़ था जब इंसाफ की ये लड़ाई इंतकाम और फिर खुद को तबाह करने के एक ना ख़त्म होने वाले चक्कर में बदल गई? और ये सवाल सिर्फ रिंद लाशार जंग की कहानी तक ही महदूद नहीं है। ये हर उस तनाज़े पर लागू होता है, हर उस लड़ाई पर जहाँ इंसाफ और इंतकाम के बीच की जो बारीक सी लकीर है वो मिट जाती है।